یہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ ہمیں یہ قرآنی حکم ہے درود و سلام پڑھنے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جناب علی درود ابراہیم ہی پڑھو بس، اور کچھ نہ پڑھو۔ ٹھیک ہے، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یاد نماز میں پڑھتے ہیں، کیا یاد بڑی شد و مت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہوں کہ اللہم صلی علی محمد، ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں، ہم تو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انک حمید مجید یوں پڑھیں گے تو درود ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن اہتمام کے ساتھ ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن حکم ہے کہ درود اور سلام پڑھو۔ اب سلام کیسے پڑھیں؟ تو کسی عاشق نے یہ درود پاک نکالا نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ بھی پڑھیں، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، اب اس میں جو ہے درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی درود اور سلام کا حکم ہونا، جب درود پڑھو سب وہ کہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، یہ درود ہے۔ صلو علی الحبیب کا مطلب کیا ہے؟ حبیب پر درود پڑھو، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تو صلی اللہ علیہ محمد یہ درود ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ سلام آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام کی سستی نہ کریں، ہیلو اور جتنا کے بہانے نہ بنائیں، نہیں یوں نہیں پڑھنا چاہیے، یوں نہیں پڑھنا چاہیے، یوں پڑھنا چاہیے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ محبت اور شوق سے جتنا مرضی درود پاک، جیسا مرضی درود پاک، درود تاج پڑھ لیں آپ درود تاج پڑھ لیں نا۔ درود پاک کی کئی سیغے ہیں، نبی پاک نے شاستروں میں بھی ارشاد فرمایا ہے، احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو جو بھی درود پاک آپ کی زبان پہ جاری پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کی زبان پہ درود ابراہیم ہے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، پڑھیں آپ اس کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں تاکہ درود و سلام پورا ہو جائے۔ اللہ کریم، قرآن کے پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے رسول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت، خصوصاً اس ہفتے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان، ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم صاحب، آج جمعہ مبارک کا بڑا پیارا دن ہے، بڑی برکتیں، رحمتیں لیے یہ جمعہ کا پیارا دن گزر رہا ہے۔ آج 17 جولائی ہے اور 2026 بمطابق سفر المظفر کی آج 2 ہو گئی ہے، سفر المظفر کی 2 ہو گئی ہے۔
1448 سن ہجری ہے۔ اللہ کریم ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، میں مختصر ایک عرض کرنے لگا ہوں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس میں شادی بھی کر سکتے ہیں، اس میں نیا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کوئی رشتہ دیکھنے گئے تو دیکھیں اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوگا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر مظفر میں ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر کس کی میں نکاح کی بات کروں آپ کیا؟ اس سے بڑھ کر کس کی بات کروں یار؟ شیر خدا کا خاتون جنت کے جو نکاح ہوا وہ سفر مظفر میں ہوا تھا۔ تو آپ جو اعتراض کریں گے کہ سفر تو منحوس ہے، یہ ہے وہ، کوئی منحوس گھڑی نہیں ہے، کوئی منحوس جو ہے وہ مہینہ نہیں ہے، کوئی منحوس ہفتہ نہیں ہے، کوئی منحوس دن نہیں ہے، اور کوئی منحوس وقت نہیں ہے۔ ہاں، منحوس وقت وہ ہے جس میں گناہ ہو گئے، جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، وہ منحوس ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس جگہ پر گناہ ہو رہے ہیں وہ منحوس جگہ ہے، لیکن نہ کوئی بندہ منحوس ہے نہ کوئی گھڑی منحوس ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں آج تینوں بھیجے بچے سارا دن کے ہو جائے لگے، ہاں اس طرح کہتے ہیں نا، مذاق کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے۔ باہر یہ جو آپ کو باتیں بتائی جاتی ہے، ذرا اس کو سنا بھی کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشش بھی کیا کریں، یار ہم نے کرنا کیا ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو سکھایا جا رہا ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہمیں سفر کے مہینے کو منحوس قرار نہیں دینا۔ تو ہم کیوں منحوس قرار دیں بھائی؟ سفر کے مہینے کو ہم نے شادی وغیرہ کے معاملات کو روکنا نہیں ہے۔ اگر کسی کی شادی ہونے کے معاملات میں شادی کرے بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، شادی کرے بھیا، جس نے شادی کرنے کریں، کوئی منع نہیں ہے، روایات میں احادیث میں کوئی منع نہیں ہے۔ خیر، اللہ کریم ہمیں یہ جو اس مہینے کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ کامیابی اصل ہے کس چیز میں؟ ٹھیک ہے، ہم کامیاب کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، کامیابی ہے کس چیز میں؟ کامیابی کا اصل معیار اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 7 ہے، سورہ انعام، آیت نمبر 53۔ ترجمہ کچھ اس کا یوں ہے، اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کو دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر گزار کو خوب نہیں جانتا؟ آج ایک بہت اہم مسئلہ ہے، معاشرے میں پائے جانے والے مسئلے پر قرآن پاک کی روشنی میں گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ معاشرتی رویہ جو ہے نا ہمارا وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، مثلا ایک بچہ بہت ذہین و فقیر تھا، امیر خاندان کا، دوسرا بہت غریب اور کم ذہن تھا۔ لوگ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ذہین بچہ امتحان میں نمبر لے جائے گا، ذہین بچہ امتحان میں نمبر لے جائے گا، مگر خلاف طور کو غریب کا اور کم ذہن نمبر لے جاتا ہے۔ ایک شخص بہت ہی باصلاحیت امیر و کبیر ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس قسمت کا دھنی ہے، ساری کامیابی تو اسی کے حصے میں ہے، مگر جب ہی کوئی غریب محنت کرتا ہوا آگے اس سے گزر جاتا ہے، اس کے آگے نکل جاتا ہے۔ عموماً ہمارے خاندانی ماحول میں ہر ایک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کامیابی کا تو مقدر جو ہے میرے لیے ہے، جیسا میں ہوں ایسا کوئی ہے ہی نہیں، جیسی اولاد میری ہے ایسی کسی کی اولاد نہیں، ترقی میں کروں گا میری اولاد کرے گی۔ ہم اسی ذوق میں فاصل میں ہوتے ہیں، یعنی اسی بدگمانی میں ہوتے ہیں، ہم اسی گمان میں ہوتے ہیں کہ چھوٹا بھائی، خالہ زاد، چچا زاد، فیملی میں کوئی دوسرا فرد آگے نکل جاتا ہے۔ آفس میں اگر دیکھیں، کام کرنے کی جگہ پہ دیکھیں، ایک بندہ جو ہے عام ماحول میں ایک سینئر بندہ ہے، وہ وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جلد ہی میں چیئرمین بن جاؤں گا، میں اس آفس کا چیئرمین بن جاؤں گا، بڑا افسر بن جاؤں گا اور بڑا HDO بن جاؤں گا، مگر بعد میں جو آنے والا ہوتا ہے وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، کسی نے کہا ہے نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ غرض یہ کہ قدرت کے انتخابات ہوتے ہیں، قدرت کے انتخاب ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے نا اس کی تقسیم پر راضی رہے۔ مجھے یہ ملا ہے، یہ میرے لیے بہتر تھا تو اللہ نے مجھے یہ دیا۔ میں جا رہا تھا، میری موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، اللہ کے نزدیک میرے لیے یہی بہتر تھا تو اللہ نے یہ کیا۔
نہ جانے ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن رب کو معلوم ہے آگے جا کے اگر یہ جلدی اسی اسپیڈ سے جا رہا ہوتا آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، موٹر سائیکل سے گر جاتا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی چیز اوپر سے گرتی اور اس کے نیچے دب کر مر جاتا، ہمیں معلوم نہیں، رب کی تقسیم ہے، یہ قدرت الہی کے معاملات ہیں۔ لوگ اس کامیاب شخص سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں جو معاشرے میں آگے بڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ جو آگے بڑھ رہا ہے نا اس کے پیچھے اس کی کامیابی بھی ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے ساتھ یا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دونوں چیزیں اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ موٹی مثال ہمیں بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، دلا کے بھی آزماتا ہے، کوئی نہیں صبر ہو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا، بہتر سبب بنا والا۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں فلاں عہدے دار ہے، رشوت دیتا ہے اور نااہل کو آگے بڑھا دیتا ہے، نااہل کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ دیکھا وہ کھانا شانہ کھلاتا تھا، کھانے والے کھلاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا اس کو، اس کی ٹیسیاں کرتا تھا، اس کو ترقی دے دی گئی۔ یا میرٹ پہ کون دیکھتا ہے جناب، یہاں پہ تو جناب بس رائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کس طرح کی ہم بدگمانیاں کر رہے ہیں۔ میاں اس قسم کی باتیں کر کے نظام اور افراد کے متعلق بدگمانی شروع ہو جاتی ہے، یا پھر اور کچھ نہیں ملتا تو سارا قصور بلی میں ڈال دیتے ہیں، اور یار کالی بلی لگ کے میرے، اور یار بیڑا گرک ہو گیا، کاروبار میں چنگا بھلا کار لگا سی چلے گیا میرے، اور میں بس بہت دن لگا سی، فوراً فون آ گیا باہر نکل گیا تو میں، اور پتہ کیا ہے تو بندہ میرے ٹکر گیا اور بلی میرے کو لگ گئی سی۔ یہ جو سفر کا مہینہ جا رہا ہے نا، محرم و سفر کا مہینہ ہے۔ اچھا ایک میں موٹی سی مثال دینے لگا ہوں، جون جولائی میں اگر سخت ٹھنڈ پڑ جائے پریشان ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ بھائی موسم، یہ موسم جو ہے فصلوں کے پکنے کا ہے، ایک دم بارشیں آ جائیں بہت تیز، خلاف توقع بارشیں آ جائیں، سیلاب آ جائے، ٹھنڈ پڑ جائے، بہت سخت ٹھنڈ پڑ جائے جون جولائی میں، مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں، کاروباری افراد اس بات کو بہت بخوبی احسن طریقے سے جانتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، محرم اور سفر کے مہینے میں آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ کیا نام ہے کاروبار کے معاملات میں جو چل رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں، سو ٹک 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 چل رہا ہے، لیکن آپ کہنا کہ جس طرح ربیع الاول شریف میں بہاریں نظر آتی ہیں وہ آپ کو اس مہینے میں نظر نہیں آئیں گی بھائی۔ ہاں مر کے دوبارہ تو زندہ مسلمانوں کا ہے نا عقیدہ نہیں ہے، 100 بار بھی ہو نہیں ہونا ہے کام، جس کا جو کام ہے اس کو مل رہا ہے، جو تھوڑا بہت مثال کھانا بنانے والے کو کھانا مل رہا ہے، کیونکہ اس محرم کے مہینے میں کھانے بنانے کا کام زیادہ، تم کھانے پکانے کا کام کر رہا ہو، تمہارا چلنا شروع ہو جائے گا، ایک بات کر رہا ہوں، نہیں تو جو اللہ نے دیا اس کی تقسیم پہ راضی رہو، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، 2 مہینے نہ پڑھ لا، 2 مہینے دعوت اسلامی کے کام میں چلو جنو یار، احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں لگے گا، تھوڑے پیسے بھی نہیں خرچ ہوں گے، جہاں سنبھال کے رکھے سے گھر والے دے دو، میں چلیا کافر 2 مہینے، ٹھیک ہے، ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ حکومت کی طرف سے بند کرنے کا حکم آئے تو ہمیں بند کر لیں گے، ابھی کہنا ہاں جی کیا نام ہے غلام یاسین چلو یار کام کرنے، نہیں باپو میں تو یار وہ میرے تو کالج یونیورسٹی ہے یار، میرے تو یونیورسٹی جانا ہے، میرے تو اسائنمنٹ جمع کروانی، میں نے یہ کرنا، میرے وہ کرنا ہے، ایسا ہمارے بھائی یہ بات ہے، میں ایسا کو ایسا چلو چلیے کاروبار بھائی اس میں پیتے گا نہیں، ہوں حکومت کہتے بند کر، مجال پارک کھول لو وہاں، نو یہ بند ہو رہی تو کرنا۔ ہاں بات یاد، یہ بات یاد رکھیں، کرونا آیا تھا ہمارے درمیان، یہ نہیں بولنا آپ لوگوں نے، اس کو یاد رکھنا آپ نے، بار بار یاد کرنا آپ نے، بار بار یاد کرنا، وہ کرونا آیا تھا، آپ لوگ بول کے میں آپ کو یاد کرواتا رہتا ہوں گائے بگائے، اور کرونا آیا سی نا، آیا سی، میں نا کرونا کے بعد کافی میں چلا گیا فرنٹیج ایریا میں، یہ کیا پہاڑی ایریا چلا گیا، KPK میں چلا گیا میں نا، اور میں پوچھے یہاں پہ کرونا آیا تھا تمہارے ہاں؟ کہنے لگے ہمارے ہاں یہاں پہ نہ ٹی وی ہے نہ موبائل ہے ہمارے پاس، ہمارے یہاں کرونا نہیں آیا، جس کے ہاں ٹی وی تھا یا موبائل تھا نا جس کے ہاتھ میں، کرونا کا اس کو پتا اور کسی کو نہیں پتا، کرونا کا اسی کو پتا اور کسی کو نہیں پتا۔ میں وہاں پہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی کرونا، ہم تو بڑے بالکل ٹھیک رہے ہیں،
یہاں پہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں، کوئی مواد نہیں ہے. ہمیں بات پتہ لگتا تھا کہ جناب وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوا. تو یاد رکھیں سوشل میڈیا کا ایکسٹرا استعمال کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے معیار کو گرا دیتا ہے. جی ہاں، سوشل میڈیا کا استعمال ہر وقت سوشل میڈیا کے اندر گھسے رہنا نہیں ہے. یہ موبائل جو ہے، موبائل مثال میں جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ ہے. موبائل میں فون سن رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے. چلو گھر میں بیٹھے تو کوئی سیریمنی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں، تو مختصر سی کوئی محفل ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، چلو ویڈیو بنا لی، کچھ تصویریں بنا لی، جو کیمرے کا کام کرتے ہیں. کافی ہے یار، بس آپ اس کے اندر ڈیپلی چلے جائیں، اس کے اندر گھس جائیں. آپ ہر وقت اسی کو غصے سے دیکھتے رہو. بیمار بھی ہونا اور کیوں ہونا ہے. بچوں کی آنکھیں خراب ہونی ہیں، آپ بیمار ہو یہاں تو ہم تھلے رہ گئے. ایویں دیکھے کوئی بیٹھی جاؤ گے نا، لگے ہوئے ایویں تو ہم خراب کرو گے. پٹھوں میں درد شروع ہو گئے بھی لوگوں کے. جی ہاں، مجھے بتاتے ہیں لوگ، یا شاہ جی آج بڑے پیچھے درد کر رہے ہیں. میں کہ کتنا استعمال کرنا ہے موبائل؟ شاہ جی نہ کرو نہ چھیڑو نا. آپ خیال تو کریں، ہمارے گھروں میں ٹی وی لگا ہوتا ہے، کہاں لگا ہوتا ہے؟ نیچے کے اوپر. اور دوسروں تو صحیح اوپر لگا ہوتا ہے. کامیابی ہماری کیا ہے؟ ہمارا آج کا موضوع کامیابی کا معیار ہے کیا؟ ہم نے معیار کچھ اور بنایا ہوا ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنا. ٹھیک ہے، آیت مبارکہ کی مختصر وضاحت پیش کریں گا. فرمایا اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی. یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے ذریعے سے باقی کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. اب آزمائش میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ ایک نے ٹونکے رکھے جا رہے ہیں، سمجھ آتی پہ کہ نہیں؟ ایک کے ہی ہے میں یار یہ ساتھ ہوں پھر کسی طرح یہ بھی گھومنے پہ. یہ کیا آزمائش رب نے ڈالی بھی ہم پر آئی کیوں؟ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یاد رکھیں قرآن فرماتا ہے اور بہت ہم نے بہت کچھ معاف کر دیا. بہت کچھ ہم معاف کر دیتے ہیں. یہ جو کچھ ہے معاملات یہ اپنے ہاتھوں میں کرتوت ہیں. قرآن فرمائی تمہارے ہاتھوں میں کرتوت ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. یاد رکھیں پیارے محترم سے، بعد میں آنے والا آگے گزر گیا، باقی آزمائش میں آگے یہ کیسے ہو گیا؟ فیملی میں جو سب سے غریب تھا امیر ہو گیا، خاندان دیکھتا رہ گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ جو چھوٹا تھا بڑا کارنامہ کر گیا، بڑے بڑے تجربہ کار منہ دیکھتے رہ گئے. یہ کیسے ہے؟ یہ آزمائش کیوں آ گئی؟ قرآن فرماتا ہے کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ ہوتا ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. یار اس کو اتنا کچھ مل گیا، راتوں رات امیر ہو گیا. یہ سنتے نا راتوں رات ہوئے تو ان سے گڈیاں آ گئی، وہ فلاں بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی، بڑی کوٹیاں لے لی. اب کہاں رہتا تھا؟ یہ اندرون شہر میں رہتا تھا. اب کہاں رہتا ہے؟ جناب وہ ڈیفینس بڑی کوٹھی اس کی 4 کنال کی کوٹھی. کوئی کچھ ہوا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. ایسے لگی بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو پروان چڑھاتا ہے، کسی کو اوپر سے نیچے لے آتا ہے. یہ تقسیم ہے اللہ کی. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہم یہاں پہ بدگمانی میں نہ پڑے. یار اس کے ساتھ یوں ہو گیا، اس کے ساتھ یوں ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. ہم اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیں. حاجی کیوں یہ گیٹ نکل گیا، اس پر کوٹھی کی دعا آ گئی. کیوں کریں یار یہ باتیں؟ اللہ کی تقسیم ہے کوئی؟ اللہ کی تقسیم ہے؟ بولو تو صحیح. تقسیم ہے اللہ کی. اللہ نے ہر ایک کو تقسیم کیا ہوا ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ. آج تیرے پاس کل اس کے پاس. پیسہ کی ہے پہنچی بولو. کاروباری لوگ جلدی بولو نا ذرا. یہ حق کی مہر ہے. آج تیرے کو کل میرے کو، کل میرے کو پرسوں تیرے کو. یہ چلتا رہتا ہے، یہ چین چلتی رہتی ہے. لیکن یاد رکھیں جس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی ہے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. پلے گرا باندھنے بات. آپ لکھی بڑی بات کرو، قرآن آگے قرآن پڑھنے لگا. آپ لکھ لیں اس بات کو. جس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا، ہر لمحے ہر آن لقمہ کھایا الحمدللہ کہا، لقمہ کھایا یا واجب کہا، لقمہ کھایا بسم اللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لقمے کبھی کم نہیں کیے. کسی کے کام ہے نا لقمے کم ہو گئے نا کم ہو. بھائی صاحب خوش ہیں میرے ورگے بھی ہوں گے کہیں کم میں. جس کے لقمے کم ہو گئے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے شکر گزاری کرنا. اللہ فرماتا ہے ایسے یہ نکل گیا، وہ نکل گیا، یہ ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ ہوا کیا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو میں نہیں جانتا؟ آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. میں بیچ میں ایک واقعہ چھوٹا سا دینے لگا ہوں. ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا، گناہ گار تھا، بڑا فاسق و فاجر، ہر بندہ اسے پریشان تھا، اس علاقے کے لوگ اسے پریشان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں کئی مرتبہ گزارش کیا، اے اللہ کے نبی، ایسے تو جان چھڑاؤ تھا. رابطہ کرنا ایسا ہوا، 200 سال کی زندگی میں رابطہ کرنا ایسا وہ مر گیا. خاص کم جہاں پر لوگ یہ کہتے رہے، مگر اللہ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اے موسیٰ ہمارا دوست مر گیا ہے. ہمارا لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ گار. رب کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہم نہ کہیں، کمنٹس نہ دیں، فوراً کمنٹس پاس نہ کریں، فوراً کچھ نہ کہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرمان کے مطابق پہنچ گئے وہاں پر. وہ دیکھا یا اللہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے، اس کی شکایتیں کافی ہیں میرے پاس. خیر اللہ کا حکم تھا، اللہ نے فرمایا اس کو نہلاؤ، اس کو کفناؤ اور اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیر کی. بعد میں عرض کی مالک یہ راز کیا ہے؟ فرمایا مانا ایک گناہ گار تھا، لوگ اسے تنگ تھے، مانا میں نہیں یہ ایسا تھا، لیکن تم اس کے گناہ دیکھ رہے ہو. یہ گھر جاتا، صاف ستھرے کپڑے پہنتا، غسل کرتا، توریت کھولتا، میرے محبوب کا نام پڑھتا، اس کو چومتا، آنکھوں سے لگاتا، میں نے بخش دیا. کیا کرتا تھا وہ؟ سرکار کا نام چومتا تھا. آج جو انگوٹھے چومنے بھی منع کرتے نا، اور خدا کی بات، خدا کی بات ایک بات کہو، ہم انگوٹھے چومے، میں بولنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی خاص نام جو ہے وہ لینے لگا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے انگوٹھے چومے میں نے. اللہ تبارک تعالیٰ بروز معاشرے پوچھے تم نے انگوٹھے کیوں چومے؟ ایک طرف سے پوچھے گا تو منع کیوں کرتا تھا؟ منع کیوں کرتا تھا؟ میرے محبوب کا نام چومتا تھا نا، محبوب کا نام ہی تو چومتا تھا، تو کیوں منع کرتا تھا؟ وہ کہتا یا اللہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اب اللہ پوچھے چومنے والوں سے، اور تم کیوں چومتے تھے؟ اور جواب دو نا، یہ اللہ تیرا محبوب تھا، تیرے محبوب کا نام تھا، ہم اسی محبت میں چوما کرتے تھے. اللہ مارے گا کہ کلے گا کہ جنگل میں بھیجے گا کہ مارے گا؟ اور دسوں میں صحیح یاد دیکھو، محبوب سے محبت کرنے کا محبوب سے محبت کرنے کا جو صلہ ہے وہ اللہ کیا دے گا؟ اس کو کیا دیا؟ اس کو فرمایا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے. اچھا پیارے مطلب یاد رکھیں، ہم کچھ نہیں جانتے. کسی کے بارے میں کمنٹس پاس نہ کریں، کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کریں جب تک کہ پتہ نہ لگ جائے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو جاتا ہے. کانوں سنا نہیں، آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو جاتا ہے. ہو کچھ رہا تھا کچھ اور. ہم نے اس کو دیکھ کر جو بات کی وہ غلط تھی، اور اندر جو معاملہ تھا وہ کچھ اور تھا. لہذا کیا بات ہوئی؟ کمنٹس پاس نہیں کرنے ہر ایک کے بارے میں یہ ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرنا. رب جانے اس کا کام جانے. اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والے کو اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. میں شکر گزاری کر رہا ہوں لیکن میں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. میں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے، آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے شکر گزاری کر رہے ہیں. ویلا پھرتا پیا بندہ، ویلا ہی پھرتا پیا، لیکن شکر گزاری کرتا پیا. اللہ کو شکر گزاری کو دیکھ رہا ہے، تم اس کے ویلے پن کو دیکھ رہے ہو. سمجھ لگی بات کی؟ اب آگے چلتے ہیں. پیارے محترم اسلام بھائی، پتہ چلا فرق کامیابیوں کے معیار پر نہیں ہے. کامیابیاں جو ہے اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا. اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. ہاں ہم سمجھتے ہیں جو زیادہ پیسے والا کامیابی اس کا مقدر ہے، زیادہ باصلاحیت ہے، کامیابی اسی ہی کو ملتی ہے. جو مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے اونچی اڑان وہی بھرتا ہے. جس کے پاس طاقت ہے توتی اس کا ہی بولتا ہے. جو ذہین ہے امتحان میں کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے. نہ قرآن کیا کہتا ہے؟
یہ جو بظاہر نظر آنے والی درجہ بندی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ یہ کامیابی کا پوشیدہ لایا عمل، یعنی دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک بار صلاحیت کو نہیں جانتا، کہ اللہ پاک ذہین و فضیل کو نہیں جانتا، کہ اللہ پاک شعور و طاقت رکھنے والے کو نہیں جانتا، ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کیا اللہ پاک شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ پتہ چلا کامیابی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر صلاحیتوں کا نتیجہ ہوتی، آج جو مزدور صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے نا، اس سے زیادہ کام کوئی اور کرتا ہے؟ مزدور سے زیادہ سیٹ کرتا ہے؟ یہ جو مزدور ہے اس کو تو جناب ہے، اس کو تو 100 کوٹھیاں ہونی چاہیے تھی۔ نہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہے شکر گزاری۔ کیا ہے وہ؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری شکر گزاری کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ جو آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی تھی، یہ آیت مبارکہ غیر مسلموں کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سید المؤذنین کہا جاتا ہے، یعنی اذان دینے والوں کے سردار، امام الانبیاء نے دیا، حضور علیہ السلام نے دیا نا ان کو لقب، حضور علیہ السلام نے ان کو یہ لقب دیا تھا سید المؤذنین۔ یوں ہی حضرت صہیب رومی، یوں ہی حضرت خباب، یوں ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ کرام جو پہلے غلامی کی زندگی گزار چکے تھے، مشرکین مکہ ان کو دیکھ کر پتہ کیا کہتے تھے؟ کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا؟ یہ لوگ ہیں؟ اللہ اکبر! کیا یہ ہیں؟ ان کو اللہ پاک نے اپنے معبود کی خدمت کے لیے چنا ہے، ان کو جنت کا حقدار بنایا، ان کو ہدایتوں کا مینار بنایا، ان کو بدر و حنین میں کامیابی ملی، یہ قیامت تک آنے والوں کے سردار بنے۔ اللہ نے فرمایا کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ یعنی اے مکہ کے غیر مسلموں، تمہارے پاس مال بھی ہوگا، تمہارے پاس سرداریاں بھی ہوں گی، تمہارے پاس تجارتوں کے تجربے بھی ہوں گے، تم نے دنیا بھی دیکھی ہوگی، تمہارے پاس افرادی قوت بھی ہوگی، مگر ایک چیز ایسی ہے جو ان صحابہ کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شکر گزاری ہے۔ غزوہ بدر مارکا سنا نا؟ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا مارکا، 313 یاد، صرف 313۔ کوئی ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، اتنے مال و دولت نہیں تھی، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، بھالے نہیں تھے، ان کے پاس نیزے نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اتنا زیادہ، فراوانی نہیں تھی۔ جبکہ دوسری جگہ پر اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اور ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس بھالے بھی ہیں، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی دی، ایمان والوں کو کامیابی ملی ہے۔ یاد رکھیں پیارے محترم صلی اپنے آپ کو شکر گزاری کے اندر ڈھال لیں۔ بس کیا کہا میں نے؟ اپنے آپ کو شکر گزاری میں ڈال دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج ہم جمعے کے لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، نماز پڑھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، ماں باپ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بہن بھائی، یا اللہ تیرا شکر ہے، آل اولاد ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا ایک اور بات تو، معاشرے میں حالات بڑے خراب ہیں، میرے پاس آتے ہیں تعویذات وغیرہ کے معاملات کے لیے، یار ہمارے فلاں جو ہے نا رشتہ دار ہے، اس کی گھر والی جو ہے نا اس کو بڑا تنگ کرتی ہے۔ آپ میں سے تو ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کی گھر والی تنگ کرتی ہو، نہیں کرتی؟ یا اللہ تیرا شکر، کہہ دیں نا یا اللہ تیرا شکر، میں نے لاتا کچھ ہے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، اور کوئی گل نہیں، میری گل سن، کوئی گل پھر بھی شکر گزاری میں صحیح دسنا پیا۔ ہاں اچھا ڈنڈے تو نہیں مارتی، اور اس میں ٹھہرو آئی ڈنڈے تو نہیں مارتی، یا اللہ تیرا شکر ہوئے نہ پتا کوئی نہیں ہوئے، جی قوم ہے نہ پتا کوئی نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کریں۔ اولاد ہے، گھر سے بات نہیں نکال دینا، یا اللہ تیرا شکر ہے، فرما بردار لا دینا، یا اللہ تیرا شکر ہے، کریں۔ یا اللہ تیری گاڑی دی ہے، ہلکی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، میں نے چھوٹی سب سے چھوٹی گاڑی کیا ہے؟ سوزوکی آلٹو مہران، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، دھوپ سے تو روک رہی ہے، گرمی سے روک رہی ہے، بارش سے روک رہی ہے، اور آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ موٹر سائیکل ہے، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ سائیکل ہے، بہت بڑی نعمت، پیدل تو نہیں جا رہے نا،
سائیکل دیا نا، بڑا شکر. آپ نے اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری شکر گزاری کرو میں تمہیں اور دوں گا. رقیب اللہ فرما رہا ہے تم میری شکر گزاری کرو میں تمہیں اور دوں گا نا. پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیوں لوگوں کے پاس آ رہے ہو؟ کیوں ہارے کے دروازے میں دستک دے رہے ہو؟ کیا اللہ کا دروازہ نظر نہیں آ رہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے گا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ نا. فلاح کس میں؟ ہم سمجھتے ہیں فلاح جو ہے نا جناب شیخ صاحب کے پاس جائیں 2 روٹی دے دیں، 2 ٹکڑے دے دیں، 2 روپے دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں. اور یہ فلاح نہیں ہے. نماز کے لیے آپ آئے، نماز آپ نے پڑھی، اللہ کی امان میں آپ آ گئے. آپ اللہ کی امان میں آ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا. شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا. یہ رب کا فرمان ہے. کسی سیٹ صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب کسی کا نہیں ہے. یہ رب کا فرمان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بہترین صلہ دیتا ہے اور خدا کی قسم بڑا بھر کے دیتا ہے، بڑا ہی بھر کے دیتا ہے. مایوس نہ ہو آپ، سچی بات کا مایوس نہ ہو، لگے رہے اس کی بات کا میں یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے. اللہ سے دوستی کرو نا یار. دوستی کرنی آتی ہے؟ نہیں آتی. میں کرتا میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کیسا بیٹھا ہوں؟ گھر میں کوئی بھی نہیں. یا اللہ میں جس طرح آپ لوگوں سے بات کروں، حاجی صاحب سے، یہ والے حاجی صاحب سے، حاجی سونی سے بات کروں، یار سونی یار پریشانی آئی کیا ہے کی کریے، کچھ کرو نا یار. یہ جو بات میں ایسی کروں میں رب سے کروں. یاد رہا پریشانی آئی، پریشانی ڈال دے یار. میں کہنے کو جاؤں؟ میں اداس. آپ اپنی زبان میں بولیں، اردو آتی اردو بولیں، انگلش آتی انگلش میں بولیں، پنجابی آتی پنجابی بولیں، سندھی آتی سندھی میں بولیں. جو زبان ہے آپ اس میں اللہ کرم کر دیں. یا اللہ میری مدد کر دیں. یا ربی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو پکار رہا ہے. یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی مدد کر. اے کہنا جی تاری مدد نہ ہوئی میرے آگے پھڑنا اگلے ہفتے. آؤ مبین اور شاہ جی اب کی کرتے تھی انسان غلط پاسے لاتا ہے. لیکن مانگے صحیح طریقے سے یار. مانگنے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو پھر آپ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. رب کہہ رہا ہے کسی دنیا دار کے پاس نہ جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت عطا فرمائے گا. اللہ کریم آپ کو مجھے شکر گزار بندہ بناتا، شکر گزاری والی زبان دے دے اللہ تعالیٰ، اور صبر کرنے والا جسم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ماحول ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہے. دعوت اسلامی کے امیر جو ہیں بڑا پیارا بیان فرماتے ہیں، وہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. ہفتے والے دن کل ہفتہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے کے بعد وہاں پہ 9:30 بجے جماعت ہوتی ہے. ہمارے تقریباً 10 بجے میرے لیے سنت آ جاتے ہیں. مدنی مذاکرہ دیکھیں، بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا. سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. بزرگان دین کے آراز اسی مہینے میں ہوتے ہیں. اور اس مبارک داتا ذوالقافی کا بھی عرصہ رہا ہے. گنج بخشے ابھی اذان ہوگی. اس اذان کا جواب ہے، اس اذان کے جواب کے بعد انشاءاللہ سنت ادا کی جائے گی. اذان